میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماحول بہت اچھا بنا ہوا ہے. جی جی الحمدللہ. ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر ایک مناظرہ ہوا ہے اور ظاہر ہے بہت دور دور تک پہنچا ہے, اس کے اثرات بھی آ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, مفتی طارق مسعود صاحب ہوں یا کوئی اور مفتی ہوں, میں نام نہیں لے رہا, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں. ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں جو شرائط آپ دیں گے ان شرائط کی پاسداری ہے. صرف ایک شرط جی کہ جس مکتبہ فکر کا وہ مفتی ہے نا, ان کا بڑا لیڈر اسے نامینیٹ کر دے کہ یہ ہمارے مکتبہ فکر کا. ان سے لکھوا کے لے آئیں. نہیں ویڈیو میں نہیں ویڈیو لکھ کے دے دیں. وہ اور سرکار لکھ کے کیوں نہیں, لکھ کے میں لے دیتا ہوں, لکھ کے میں بنا دیتا ہوں. ابھی آپ کو لکھ کو مفتی منیب صاحب کا اپنے حق میں چاہیے, میں بھی بنا دیتا ہوں. لکھ کے نہیں لکھ انگوٹھا لگوا لیں ان سے. سرکار آپ مجھے اب اس کے اوپر میم پتا کیا انجینئر ڈر گیا. سرکار ایک منٹ رک جائے, میم بنے گے انجینئر ڈر گیا. میم بنانے والے آپ کے نہیں ہیں, آپ کا سارا میڈیا مل کے وہ کام نہیں کر سکتا جو ہمارا ایک نہیں. چھوڑ جائے. میں کیا کہہ رہا ہوں, وہ میری بات ڈر گیا. یہ میم بنانے والے سر کوئی بھی نہیں بنائے گا, میم صاحب کی بنے گی. وہ اتنا میں نے مٹیریل دے دیا, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ میں نے دے دیا ہے. 295C کی بھی آپ کی بنے گی, آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے. اللہ خیر. ہاں تو بات یہ ہے, یہ میں ازراہ تفنن بات کروں. آپ اس طرح یہ میم والی جو بات آپ دیکھیے, ازراہ تفنن دیکھیں. آپ ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تختی پہ مجھے لکھ کے دے دیں. او بھائی یہ دور ہے, موبائل آپ کے ہاتھ میں, آپ جائیں, صرف 1 منٹ کا ویڈیو کلپ چاہیے کہ مفتی منیب صاحب یوں کہیں کہ میں اس مفتی کو بریلوی فرقے کی طرف. اچھا فرینکلی مفتی صاحب تو ویسے میرا خیال بڑے علیل ہیں, مفتی منیب الرحمان صاحب. ریان بھائی لگتا ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی. نہیں وہ بات پتہ کیا, وہ بڑے علیل ہیں. آپ کو بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو وہ مفتی منیب صاحب کہیں کہ یہ میرا ریپرزینٹیٹیو ہے, اس کی جیت میری جیت, میری جیت میرے فرقے کی جیت ہے, اس کی ہار میری ہار, میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. یہ 2 جملے آپ نے بولے ہیں, اور یہ وہ جملے ہیں جو خود ایگری کرتے ہیں یہ لوگ. مفتی طارق مسعود صاحب, ان کے فرقے کے جو بڑے ہیں وہ ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب. ایک چھوٹا سا کلپ بنا دیں, میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اور میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں, دنیا کے کسی دیوبندی مفتی کے ساتھ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. تقی عثمانی صاحب ان کے حق میں ویڈیو بناتے ہیں, اور ٹائم قیامت تک ہے. ریان بھائی اب آپ کیمرے کی طرف دیکھ کے ذرا مفتی صاحب کو ریکویسٹ کریں نا, تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب کو, کہ یار ادھر مکو گول کریے, کیونکہ 295C دیتے لوائی تو کامیاب نہیں ہوئی ہے, اے بڑا طریقہ ہے مانڈو لانے دا لکھ بنا دو. نہیں ویسے مفتی تقی عثمانی کا, یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا ہاتھ ہے 295C لگانے میں. وہ چھوڑ دینا, فرقے کا تو ہے نا ان کے. یہ ذرا ویڈیو میں کہ مفتی صاحب تھوڑا کلپ بنا. لیکن میں نے آپ کو سنا, آپ نے کریڈٹ دیا مفتی تقی عثمانی کو بھی, مفتی منیب الرحمان. نہیں پہلے میری بات سن لینا. ریان بھائی کی بات سن لیں, ان کو بڑا شوق ہے مناظرہ کروانے کا. اچھا بات آپ کی یہ ہے, مفتی منیب الرحمان صاحب کو اللہ تعالیٰ پہلے تو صحت عطا فرمائے, ماشاءاللہ صحت یاب ہو گیا, دوبارہ سے بیٹھ کے لگا رہے ہیں ریاست کو, وہ آئے ہیں, میں نے دیکھا ہے, اللہ کا شکر ہے. اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ویڈیو بنا دیں, چھوٹی سی ویڈیو کلپ نہیں ہے, کلپ بھی نہیں چاہیے, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کلپس کی زبان سمجھ, پھر وہ کہیں گے آپ AI جنریٹڈ ہے. دنیا میں وہ ادھر یہ بھی پرابلم ہے, وہ کہیں گے AI جنریٹڈ ہے. وہ سرکار وہ پھر وہ کہیں گے فورینسک کرائیں. تسی مینوں کیوں کہ فورینسک کچھ بھی نہیں میں کہوں گا, ہمیں آگے آسان طریقہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. مفتی طارق مسعود صاحب کا جو چینل ہے نا, اس کے اوپر وہ اپلوڈ ہوگی ویڈیو ان کے مفتی کی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پوری دنیا دیکھ لے گی. جب اس کی ویورشپ جائے گی 1 ملین میں, ٹھیک ہے, پوری دنیا کو پتا چل جائے گا کہ ویڈیو میں آن کر لیا ہے. اس کے بعد وہ اسے AI کے جو مرضی کے, وہ میری ذمہ داری میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. یہ 1 ملین تک جانا بھی شرط ہے. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فوراً چلی جائے گی. ظاہر ہے یہ تو بہت بڑی خبر ہوگی. آپ کی فوٹو لگائیں گے تو بالکل جائے گی. فوٹو آپ کی لگا, میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ اگر مفتی منیب صاحب یا مفتی تقی عثمانی صاحب میری تصویر لگا کے کہیں کہ انجینئر صاحب ہم نے اپنی خواہش کے اوپر آپ کو سامنے بٹھانے کی خاطر آپ کی ایک چھوٹی سی جو انٹلیکچوئل شرط ہے وہ تسلیم کر لی ہے کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں, ہماری زبان اتنی چرب نہیں ہے جتنی آپ کی ہے, تو ہم اپنی طرف سے ایک چرب زبان والا فلاں مفتی لانچ کرنے لگے ہیں جو ہمارے فرقے کا ریپرزینٹیٹیو ہوگا. اس کی جیت ہماری جیت, اس کی ہار ہماری ہار ہوگی, اور ہمیں اعتماد ہے کہ ہمارا کھلاڑی پرفارم کرے گا. تو ڈبل وکٹ کھیلنی ہے, ڈبل وکٹ کھیلنے, T20 کھیلنا ہے, T20 کھیلنے, T10 کھیلنا ہے, T10, ٹیسٹ کھیلنا ہے, ٹیسٹ کھیل لیں گے. اور یہ آفر جو ہے محدود مدت کے لیے نہیں ہے, جب کبھی تیار ہو جائے. اللہ کا شکر ہے کہ آج تک ان میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہوا. اس کی وجہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ انجینئر ٹھیک کہتا ہے. آپ اگر مفتی تقی عثمانی صاحب سے پوچھ لیں کہ میں جو کچھ بریلویوں اور اہل تشیع اور اہل حدیث کے بارے میں کہتا ہوں وہ ٹھیک کہتا ہوں, وہ کہیں گے بالکل ٹھیک کہتا ہے, کیونکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں. صحیح. اور اس کے بعد بریلوی کہیں گے کہ انجینئر جو دیوبندیوں کے بارے میں کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے, کیونکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں.
یہ سارے مفتی یہ تو بات کی بات ہوگی نا, میرے ساتھ ہیں. اچھا چلو یہ تو بات کی بات ہے نا, سارے میرے رلے نے. ایک دن مناظرے کا فیصلہ ہوئے گا نا سر, جو بھی ہو. چلیے یہ فیصلہ ہم مناظرے کے نتیجے پہ چھوڑتا ہے. نہیں 295C کا کیس تھا نا, کتنا بڑا کیس تھا, کسی بڑے مفتی نے میرے بارے میں کوئی فتویٰ دیا میرے خلاف؟ ہوں تسی گل ہاتھ سے چنا پاؤ نا, مناظرہ کا جو شرائط ہے وہ آپ نے رکھ دی ہیں. اور شرائط نہیں رکھی, یہ طے ہو گیا کہ ان شرائط کے تحت مناظرہ ہو سکتا ہے. ایک بات رکھی ہے, ایک شرط رکھ دی آپ نے کہ ویڈیو پیغام پہنچنا چاہیے, اور اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا بھاگے گا نہیں. کیوں بھاگوں؟ مطلب ان کا یہ الزام ہوتا ہے نا آپ پہ, ٹاپک بھی بھاگ جاتے ہیں. اچھا ٹاپک بھی طے ہو, ٹاپک عقیدہ توحید, ٹھیک, عقیدہ ختم نبوت, بنیادی عقائد پہ بات ہونی چاہیے نا. اور تیسرے نمبر کے اوپر گستاخانہ عبارات, یہ ہمارا مین ان سے اختلاف ہے. ٹھیک, ہمارا یہ اختلاف نہیں ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہے وہ جناح کیپ کیوں پہنتے ہیں اور پگڑی کیوں نہیں باندھتے. ٹھیک, ان کی مرضی, ننگے سر نماز پڑھیں. ہمارا اختلاف جو ہے ان کے بزرگوں کے بنیادی عقائد کے ساتھ ہے, جو علماء دیوبند کے المحنت میں عقائد ہے. اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت نے جو کچھ احکام شریعت میں کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں اور مرتد ڈکلیئر کیا ہے باقی فرقوں کو, جبکہ ان کی اپنی کتابوں میں گستاخانہ عبارتیں موجود ہیں. ہمیں یہ اختلاف ہے. ٹھیک, اور یہ مناظرے میں انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. جی ہو جائے گا ٹھیک. اچھا اب, اور یہ چلانا پھر آپ نے لائیو ہے, ریکارڈڈ نہیں ہوگا, لائیو ہوگا, مناظرہ لائیو ہوگا. جو آپ کی اب کب آئیں گے آپ کی شرائط؟ میں تو یقین مارے اس وقت خوشی سے چھت کے ساتھ لگ رہا ہوں. میں تو ماڈریٹر ہوں گا نا, میں تو ہوں گا ماڈریٹر. یہ تو وہ میں نے تو قبول کر لی نا, یہ تو جب شرط پوری ہو جائے گی تو پھر مناظرہ ہو جائے گا. ہم بیٹھے ہوئے, بنیادی چیز ہے یہ, بالکل کلیئر کٹ ہے. بالکل صحیح. یہ مجھے میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں. مجھے یہ بتائیے, پاکستان کے آرمی چیف اگر کسی دوسرے ملک کا وزٹ کریں گے تو وہاں کا لانس لائک ان کو وہاں پہ ریسیو کرے گا اور اس کے ساتھ میٹنگ کرے گا. یہ بات ہو گئی بھی, آپ نے آسٹریلین اور پھر گڑی شاہ کرکٹ ٹیم اور یہ وہ سب باتیں, لیکن آپ کی آڈینس کے لیے دوبارہ کرو. وہ وہاں کے آرمی چیف سے بات کریں گے, خواہ وہ لیبیا کا آرمی چیف ہو, خواہ وہ ایران کا ہو. وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک اٹامک ملک کا آرمی چیف ایک نان اٹامک ملک کے آرمی چیف کو نہیں ملے گا, اس کا لیول نہیں, وہ لیول برابر ہی سمجھا جاتا ہے دنیا میں. کیوں؟ دونوں اپنے اپنے ملک کے آرمی چیف ہیں. اسی طریقے سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی نیا اسکول آف تھاٹ لانچ کیا, حالانکہ میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں, ان کو چندے دے دو, ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں, تو اس پھر دعوت کی ڈرائیونگ سیٹ پہ میں بیٹھا ہوا ہوں نا. اس کے آرمی تو میری ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے, اس کے آرمی چیف آپ ہیں سرکار, پرائم منسٹر, میں ڈیموکریٹک بندہ ہوں, پرائم منسٹر, آپ چیف کی بات کریں. ہاں ہونا یہ چاہیے. اس پہ بھی میم لگے گی, دوسری طرف اس پہ بھی میم بنو, ڈر گیا جملہ پورا ہونے دیں. دوسری طرف بھی اصولاً میری ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب صاحب بیٹھے, کیونکہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں. یہ میں نے آپ کا دل رکھنے کے لیے, آپ کے چینل کی ویورشپ کے لیے ایک سٹیپ نیچے آ گیا ہوں کہ چلیں یار خود نہیں کر سکتے تو ان کی خواہش پہ اور ریحان بھائی کی خواہش پہ, میری تو خواہش نہیں ہے, میں نے تو آج تک نہیں کہا کہ میں کسی کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں. جتنی بار میں نے کہا ان کے جواب میں کہا, یہ ذہن میں رکھیے گا, میں نے کبھی کسی مفتی کو چیلنج نہیں کیا. یہ کہتے ہیں کہ سچا تمہارے سامنے بیٹھ تو میں جواب دیتا ہوں. تو میں آپ کی معصومانہ خواہش پہ اور ان فرقوں کے بڑوں کی معصومانہ خواہش پہ میں ایک سٹیپ نیچے آ رہا ہوں, ورنہ میری ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ ان کے مفتی بیٹھے, یہ کس دن کام آنے ہیں. بالکل اتنے عرصے سے, یہ 80 90 سال کے جو مفتی ہیں, جو اتنی محنت سے, آپ دیکھیں اب امریکہ میں جج ریٹائر نہیں ہوتا, 80 90 سال کا بھی ہو جائے, محنت سے بندہ آپ نے علیل ہے نا, اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے ماشاءاللہ جیسے آپ ایکٹیو ہیں. اللہ کے کسی ینگ آدمی کو یہ ٹاسک دیتا پہلے یہ رک جائے, 22 دسمبر 2025 کو, آج ہے 28 دسمبر 2025, یہ سارے بیٹھے ہوئے اسٹیج کے اوپر اور کس طرح گرج رہے ہیں ریاست کے اوپر. نہیں ریاست کے اوپر گرج رہے, ظاہر ہے وہ ایک ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا مدارس والا, مدرسہ ریفارمز کے حوالے سے, یہ رجسٹریشن. تو آپ کہہ رہے نہیں ان کی زبان نہیں چلتی, بالکل چلتی ہے. آپ جتنی تو ظاہر ہے اس عمر میں نہیں چلتی نا, جتنی آپ کی چلتی ہے. آپ علماء کی توہین کر رہے ہیں. آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری زبان چلنے میں ان علماء سے جو اتنے عرصے سے ضعیف العمری بھی, ضعیف العمری بھی کوئی چیز ہوتی ہے سر, میں تو اس کا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے رہا ہوں. میں نے کہا آپ ضعیف الاعتقادی کہنے لگے, ضعیف العمری. ابھی آپ کہہ سکتے ہیں, میں تو نہیں کہہ سکتا ذرا, ہمارے تو بڑے ہیں. نہیں میرے تو بڑے ہیں, میں نے تو کہا کہ اگر اکیڈمی کبھی آئے تو میں زمین پہ بیٹھوں گا, یہاں ان کو بٹھاؤں گا. بالکل صحیح. میں دلی رسپیکٹ کرتا ہوں اور مجھے کانفیڈنس تھا کہ کبھی یہ دو مفتی میرے خلاف فتویٰ نہیں دیں گے, نہ تقی عثمانی صاحب دیں گے اور نہ مفتی منیب صاحب, کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ ناحق ہو رہا ہے. لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے ہیں, انہوں نے کہا میں تو نظراتی کونسل کا حصہ ہی نہیں ہوں, جا کے ان سے پوچھے جنہوں نے فتویٰ دیا ہے. تو ان کا احترام اور عقیدت بڑھ نہیں گئی آپ کے ذہن میں؟ پہلے ہی بہت زیادہ ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا, میں نان دیوبندی واحد بندہ تھا پلانٹ ارتھ پہ جس نے اس کو کنڈیم کیا تھا کہ طالبان کی طرف منسوب کیا جا رہا تھا, TTP کی طرف, کہ انہوں نے حملہ کروایا. تو میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کی تعریف کی تھی, درجنوں میری ویڈیوز ریکارڈ ہے.
کبھی بھی آپ لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ یہ 295C کے کیس کے بعد میں تعریف کر رہا ہوں، میں ہمیشہ سے کرتا ہوں. ٹھیک.